خم کا میدان سجا، رسول خدا نے سب کو جمع کیا، وہ اتنا بڑا پالان بنایا جو تاریخ میں اس جیسا کبھی سٹیج نہ پہلے بنا تھا نہ اس کے بعد بنے گا۔ اچھا وہ گھوڑوں سے اتارا بھی اس لیے تھا، اونٹوں سے، کہ یہ بھاگ نہ جائیں، تاکہ ان سب کے جمع کریں، ان کو سب کو جمع، جو آگے تھے ان کو انتظار کرو، جو پیچھے، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سب کو بتا دیا کہ اب تم پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب جب سب کو بلایا تو غدیر خم جو کہ ہم سنتے ہیں وہ صرف ایک لائن ہے، ورنہ رسول خدا نے جو خطبہ دیا وہ قرآن کے ایک پارے کے برابر ہے۔ غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ ایک، کبھی آپ کو وقت ملے مولانا کے ساتھ یہاں بیٹھ کر، ایام میں ویسے ہمارے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے، عموماً زندگی ہماری اتنی بزی ہے، لیکن کبھی وقت ملے تو اس خطبے کو ایک دفعہ مطالعہ ضرور کریں۔ رسول خدا نے لوگوں کو اپنے سارے کاموں سے آگاہ کیا، لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ نے بہترین کام کیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد رسول خدا نے بعد میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب مولا دوست نہیں ہے، مولا رشتہ دار نہیں ہے، مولا کے معنی رہنما کے ہیں، لیڈر کے ہیں، رہبر کے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کو رسول خدا نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ لوگ شاید سمجھے زبان سے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، اور رسول خدا نے مولا متقیان کو بلند کیا کہ جو نہیں دور سے سن سکتے تھے ان کو دکھایا، اور ہاتھ اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی زحمتیں ابھی تک 1,24,000 پیغمبر نے انجام دی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے ولایت۔ ہم لوگ بعضوں کہتے ہیں کیوں لوگوں نے قبول نہیں کیا، اتنا تو سمجھتے تھے، یہ تو جانتے تھے، کیوں ایکسپٹ نہیں کیا لوگوں نے؟ تو یاد رکھیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ اب جس کا وجود نجس ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہیں کرے گا۔ خوب یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے یہ کیوں نہیں مان رہا۔ خوب آپ کا ہدف ہے سمجھانا، بتانا، اگر مان جائے اچھی بات ہے۔ اب یہ جو ولایت کا اقرار ہوا تو منافق جو اسلام کے پردے میں چھپا ہوا تھا اس کا چہرہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ یہ نظام ولایت اس انسان کو کہ جس کو پروردگار نے خلق کیا تھا اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ ولایت کا نظام پروردگار نے بھیجا۔ رسول خدا نے جو دین کو لے کر آئے تھے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اس ولایت کے نظام کو بھیجا۔ دشمن اس ولایت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، دشمن اس ولایت کو آج سے نہیں رسول خدا کے دور سے جانتا ہے۔ کیوں انہوں نے مولا متقیان کو 25 سال خاموش کرنے کی پوری کوشش کی؟ کیوں انہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ختم تنگ کیا؟ کیوں کربلا برپا ہوئی؟ کیوں ہمارے امام 14 سال زندان میں قید ہوئے؟ کیوں امام تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے؟ کیوں؟ خوب یہ ایک انسان تھے، کیا فرق پڑتا تھا ایک انسان کو اگر یہ چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا نظام ولایت ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔